السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اینده تو پڑھ لو فاعوذ باللہ نہیں ادھر تسی ویکھو ہی نا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا ہمارا سبق جو تھا وہ دو آیتیں تھی، آیت نمبر 50 اور 51 نمبر آیت، 50 نمبر آیت اور 51 نمبر آیت۔ جی یاد ہے جی؟ ہاں سنائیں ماشاء اللہ۔ اب بولنا نہیں بیٹا۔ اور جب ہم نے سمندر کو پھاڑا فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی تم کو وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا ہم نے اور غرق کیا ہم نے آل فرعون فرعون کی قوم کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَعَدْنَا موسیٰ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا جی ثم متنا حاجکم العجل پھر تم نے بنا لیا گاہ کو بچڑے کو محمود جی من بعد اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظالمون اور تم ظالم تھے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں جی چلو جی ایک عادت سنا دو، چلو جیڑی دا یاد ہے وہی سنا دو۔ اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بیکم تمہارے البحر سمندر کو فَأَنْجَيْنَكُمْ اور نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا آل فرعون کی قوم جی وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھتے تھے۔ اگلی آیت کا آپ سنا دو۔ جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا ثم اتخذتم پھر تم نے پکڑ لیا العجل بچڑے کو من بعد اس کے بعد وانتم ہوتے ظالمون ظالم۔ جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب فرقنا پھاڑا بکم تمہاری وجہ سے بارا سمندر فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی واغرقنا پس ہم نے نجات دی تمہیں واغرقنا اور غرق کیا آل فرعون کی قوم کو وانتم تنظرون اور تھے تم دیکھتے۔ وائد اور جب وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا ثم پھر تم العجل پکڑا بچڑے کو من بعد اس کے بعد وانتم ظالمون اور تھے تم ظالم۔ ماشاء اللہ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا بکم البحر اور تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تم نے نجات دی وَأَغْرَقْنَا غرق کر دیا آل فرعون کی قوم کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ اور 40 راتوں کا ثم اتخذتم العجل اور پھر تم نے بنایا بچڑے کو من بعد اس کے بعد وانتم ظالمون کہ تم ظالم تھے۔ شاباش ماشاء اللہ جی۔ آج کافی بھائیوں نے سبق سنا دیے، 5-6 بھائیوں سے۔ ہاں جی اصل نہ ہون پہچان ہونے لگ پی، پہچان ہاں پہچان ہونے لگ پی نا۔
جی آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا تھوڑا سبق ہے، 2 آیتیں، چھوٹی آیت، اگر تیسری آیت کو ملاتے ہیں تو وہ لمبی زیادہ ہو جائے گی، 2 چھوٹی آیتیں۔ جی آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53، آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53 سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جی یہ 2 آیتیں ہیں، ہمارا سبق ہے۔ تیسری آیت لمبی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے ایک آیت۔ تو ثم جو پہلا لفظ ہے ساتھ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم مشدد ہے، یہاں پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ ثم عفونا، جی عن یہاں پہ نون ہے، نون ساکن، یہاں پہ غنہ کریں گے، اور آگے میم مشدد ہے، اور آگے میم ہے چھوٹا بھی۔ عنکم من بعد، بیٹھ پڑھ کے جائیں گے اب۔ جی آگے کوئی گناہ نہیں ہے، لعلکم تشکرون، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ لفظ بھی ہمارے پہلے گزرے ہوئے ہیں۔ والفرقان، یہ نئے لفظ ہیں، را کو موٹا کریں گے، قاف کو موٹا کریں گے۔ والفرقان لعلکم تہتدون۔ جی آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کیا، جی یا معاف کیا بھی کر سکتے ہیں، پھر ہم نے معاف کیا، جی ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کیا، عنکم تم سے، جی ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کیا، درگزر کیا، عنکم، اگر درگزر کریں گے نا تو وہ ترجمہ ذرا صحیح بن جائے گا۔ پھر ہم نے درگزر کیا تم سے، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں، پھر وہ عنکم کا ترجمہ پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا، جی پھر ہم نے درگزر کیا عنکم تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، لعلکم تشکرون، جی ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ جی بڑی پیاری آیت ہے یہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے سے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سامری کے پیچھے لگ کے، اور اپنے زیورات کو پگھلایا، اور اس کے سونے چاندی کو پگھلانے کے بعد انہوں نے گائے جیسی شکل بنا کے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے واپس، تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے براس اخیہ یجرہ الیہ، 9ویں پارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے بالوں کو پکڑا اور غصے سے اپنی طرف کھینچا اس کو، یجرہ الیہ، قرآن کے لفظ ہے 9ویں پارے کے، اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس طرح یہ پکڑ کے بندے کو اس طرح نہیں کرتے، انہوں نے بالوں سے پکڑ کے کیا۔ اور ایک جو آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی، اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے کے اندر آ کے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا، سر کو پکڑ لیا، دونوں کو۔ وہ بھائی آگے سے کہتا ہے لا تأخذ بلحیتی ولا براسی،
اے میرے بھائی میری داڑھی اور میرے بالوں کو تو چھوڑ دے، میں تو ان کی منتیں سماج کرتا رہوں کہ اس کام کے پیچھے نہ جاؤ، چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا جلالی طبیعت کے تھے تو غصہ آیا، اپنے بھائی کے داڑھی کو بھی پکڑا۔ دو روایت آتے ہیں نا قرآن پاک کی آیتیں ہیں جی، ایک آیت میں آتا ہے کہ بالوں کو پکڑا، سر کے بالوں کو، وہ 9ویں پارے کی، اور ایک آیت میں آتا ہے کہ داڑھی کو بھی پکڑا ساتھ۔ واپس آئے تو بڑے غصے میں، بہرحال غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی تختیوں کو اٹھایا اور اللہ سے معافی مانگی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اللہ کہتے ہیں اتنے بڑے گناہ کے بعد دریا عبور، سمندر عبور کروائے، من و سلوہ نازل کیا، اور بنی اسرائیل جو تھے سارے قبطیوں کے غلام تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزادی دی، اور اب اپنے ملک آزاد کے اندر آ کر بچڑے کو معبود بنا لیا جی۔ تو اللہ کہتے ہیں بچڑے کو جب انہوں نے معبود بنایا تو وہ ظالم ہو گیا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورۃ لقمان کے اندر جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک جو ظلم عظیم ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کا شریک بنانا۔ انہوں نے اپنے ہی زیورات کو گائے بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، تو اللہ نے فرمایا پھر بھی ہم نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ ان کے اوپر بھی انعام تھا، جس طرح من و سلوہ ان کے اوپر نازل ہوا، یہ بھی ایک انعام، معافی کا ملنا، گناہ کے بعد معافی کا ملنا میں یہ انعام ہے اللہ کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ معاف کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ یہ آئندہ صحیح بندے بن جائیں، شکر گزار بن جائیں، آئندہ سے صحیح ہو جائیں۔ بعض دفعہ استاد چانس دیتا ہے، ماں باپ بھی چانس دیتے ہیں بچوں کو، معاف کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا یار۔ تو کیوں کرتا ہے بندہ؟ تاکہ آئندہ سے یہ جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے معاملہ ان کا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا، وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، فرقان سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والی، حق اور باطل میں جی، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت، پیچھے تھا تاکہ تم شکر کرو، یہاں پہ ہے تاکہ تم ہدایت۔ وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، فرقان سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والی، فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی، لفظی مطلب ہے فرق کرنے والی، لیکن فرقان کہتے کیسے ہیں؟ کہ ایسی کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ، تاکہ تم جی۔ اس آیت میں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الکتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ یہ بالاتفاقی بات ہے کہ اس سے مراد تورات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون سی کتاب دی تھی؟ تورات۔ اچھا، جب ہم نے دے دی تورات اور فرقان، فرقان سے مراد کئی قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ الکتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تورات وہ کتاب ہے جو اس دور کی جتنی کتابیں تھیں وہ ان میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی اس دور میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ فرقان کی پہلی تشریح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کتاب سے مراد جو ہے وہ تورات ہے، اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، کیونکہ نبی کا معجزہ بھی تو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے نا، تو یہ بھی ایک معنی مراد لیا گیا۔ تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان سے مراد وہ فیصلے ہیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے، قوت فیصلہ اس سے مراد وہ ہے۔ تو یہ تین قول ہیں جو کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ فرقان نہیں ہے تورات، اب تو اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں نا۔ اب فرقان کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید میں ایک سورت اللہ نے نازل کی جس کا نام ہی فرقان ہے۔ کیا ہے جی؟ جی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
جی یہ کس بارے میں ہے ابھی میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں جی، 1 منٹ بس۔ جی شمارہ نمبر 25، سورت نمبر 25 ہے، 325، 18ویں سپارے میں جی، آخر میں جا کر نا یہ آگے آخری ورقے پر۔ اس سورت کا نام ہی سورت الفرقان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ وہ بابرکت ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ فرقان۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے، قرآن مجید ہے نا، اس طرح اس کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ جی تو اللہ نے ان کو تورات دی تاکہ وہ اس کو پڑھتے اور ہدایت لیتے، تاکہ وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے، لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے جب تحریفات شروع کر دی تو ہدایت کہاں انہوں نے لینی تھی۔ بندہ تحریف کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بندہ لائن پر پٹری پر نہ چڑھے۔ جی تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا والفرقان، فرقان وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ حق اور باطل میں کون ہے تو اسے چاہیے فرقان کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر غور و فکر کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔